السلام علیکم ناظرین، پروگرام خلیج ٹائم کے ساتھ کویت سے طارق اقبال سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام خلیج کو فوکس کرتے ہوئے خلیج ٹائم کے حوالے سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ دعائیں تو انسان ہر لمحہ ہر گھڑی مانگتا ہے، لیکن ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ نیا سال ہو اور دعائیں، اور ایک کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے۔ آغاز اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو پروگرام کے آغاز میں ہم یہ دعا آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے۔ دعا سنیے۔ جی طارق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا۔ نئے سال پر ہے دعا یہ خدا سے، نہ ہو کوئی پیارا جدا اس وبا سے۔ نئے سال پر یہ دعا ہے خدا سے، نہ ہو کوئی پیارا جدا اس وبا سے۔ تو مالک، تو غالب، تو رب، تو ہی مولا۔ تو مالک، تو غالب، تو رب، تو ہی مولا، بچانا تو ہم کو ہر ایک ابتلا سے۔ تو قادر ہے، غفار ہے یا الہی، تو قادر ہے، غفار ہے یا الہی، تو مالک ہے، ستار ہے یا الہی۔ میں نادم ہوں، عاجز ہوں، مجبور و بے کس، میں مسکین و لاغر، میں لاچار و بے بس۔ میں خاکے پریشاں ہوں، بخشش کی طالب، میں آدم کی رفت کی عالم ناواقف۔ تیرے سامنے اپنے سر کو جھکائے، تیرے سامنے اپنے سر کو جھکائے، تیرے سامنے اپنی جھولی اٹھائے۔ پشیماں ہوں اپنے میں طرز عمل پر، میں آزردہ ہوں اپنے فکر و عمل پر۔ خطاؤں کو میری تو رب درگزر کر، خطاؤں کو میری تو رب درگزر کر، میرے قلب و باطن کو اب صاف تو کر۔ دکھا دے مجھے راہ حق کی وہ منزل، دکھا دے مجھے راہ حق کی وہ منزل، نہ غالب ہو مجھ پہ کوئی خوف باطل۔ اگرچہ گنہگار ہوں پھر بھی یا رب، سوا تیرے میرا نہیں کوئی یا رب۔ عطا کر تو علم و عمل راہ دین کا، بنا دے مجھے تو فخر اس زمین کا۔ عطا کر دے صحت، محبت، خوشی بھی، عطا کر دے صحت، محبت، خوشی بھی، میں شاکر رہوں گر ہو اس میں کمی بھی۔ نیا سال ہو تیری رحمت سے بھرپور، بلائیں مصیبت پریشانی ہو دور۔ ملاؤں محبت سے یہ ہاتھ اپنے، بڑھاؤں قدم تیری جانب میں اپنے۔ لگاؤں گلے اپنے پیاروں کو یا رب، لگاؤں گلے اپنے پیاروں کو یا رب، سکون ہو غمے دل کے ماروں کو یا رب۔ دعا مانگنے کی بھی جرت نہیں ہے، بچھڑنے کی پیاروں سے ہمت نہیں ہے، بچھڑنے کی پیاروں سے ہمت نہیں ہے۔ نئے سال دنیا میں سب کچھ بھلا ہو، کہ ہم سب کا حامی و حافظ خدا ہو، کہ ہم سب کا حامی و حافظ خدا ہو۔ بہت شکریہ نصرت حارث، آپ ہمارے پہلے بھی پروگرام میں آئی تھیں، اور آج آپ نے خوبصورت ایک دعا نظم پڑھی۔ یہ نظم جو تھی وہ عشرت معین سیما صاحبہ کی ہے، اور جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانی جرمنی میں مقیم ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کورونا وائرس کے حوالے سے جو پچھلا سال گزرا، اس میں جہاں بہت سی چینجنگ آئیں، پریشانیاں آئیں، سب کچھ ہوا، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا انڈسٹری میں بھی کافی چیزیں ہمیں نظر آئیں۔ کچھ میڈیا ہاؤسز بند ہو گئے۔ پاکستان میں بھی دیکھیں کہ وہاں پہ بھی ایسی صورتحال رہی۔ اچھے سے اچھے میڈیا جو رن کر رہے تھے ان سے کنٹرول نہ ہو سکی، اور ظاہر ہے کہ سسٹم جو ہے وہ صحیح نہ چل سکا۔ تو کچھ یہ چیزیں تھیں۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ میڈیا انڈسٹری، صحافت، اور خاص طور پر اس مشکل وقت میں جو ان کو مسائل پیدا ہوئے، جو ان کی تکلیفیں ہوئی تھیں، وہ کیا کچھ تھیں۔ تو ہمارے درمیان ابھی سالک مجید صاحب جو ہے، ہم ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ سالک مجید صاحب، آپ ماشاءاللہ GA-Pakistan.com کے ایڈیٹر ہیں، اس کے علاوہ آپ کا بہت بڑا تجربہ رہا ہے، نوائق وقت میں رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ماشاءاللہ اپنے بلاگرز بھی ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری جو صحافتی برادری ہے، یا ان سے جڑے جو کیمرہ مین، جو ایڈیٹرز وغیرہ، یہ لوگ، ان کو کس طرح کی مشکلات پیش آئیں، اور
مختلف جیسے آپ کراچی میں ہیں, حکومت سندھ کی طرف سے بھی کس طرح کے رسپانس ملا آپ لوگوں کو, آپ بتائیں کہ کیا صورتحال رہی کووڈ-19 میں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ طارق اقبال صاحب, آپ کا آج کا موضوع بھی ماضی کے موضوعات کی طرح انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کو ہی نئے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی دیگر شعبوں کی طرح صحافت کو بھی نئے چیلنجوں اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا. ایسی کوئی نہ تیاری تھی, نہ پریکٹس تھی, نہ کوئی ذہنی طور پر تیار تھا. فیلڈ میں کام کرنے والے ہمارے رپورٹرز, ہمارے کیمرہ مین, فوٹوگرافرز, ان کے لیے زیادہ مشکل صورتحال تھی. خود بھی ایس او پیز کو سمجھنا تھا, اس کو فالو کرنا تھا, لوگوں کو بھی اس کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے آمادہ کرنا تھا کہ وہ بھی ایس او پیز کو فالو کریں. اور کافی ہمارے صحافی جو ہیں وہ کووڈ-19 سے متاثر بھی ہوئے. مختلف دفاتر میں پھر ایس او پی فالو کی جانے لگی. شروع میں مشکلات تھیں, وسائل نہیں تھے, اور سب جگہ پہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. حکومتی سطح پر, سرکاری سطح پر, نجی سطح پر لوگ اپنے طور پر انتظامات کر رہے تھے, لیکن وسائل کی کمی تھی. ہمارے پریس کلبوں میں بھی کوشش کی گئی کہ ٹیسٹ بھی کیے جائیں, اور لوگوں کو جو آ رہے تھے وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, تو فالو کرنا مشکل تھا. اس کے باوجود مشکل وقت میں ہم نے بہتر انداز سے صورتحال کو نبرد آزما ہوتے ہوئے اداروں کو دیکھا. کچھ اداروں نے اچھی کارکردگی دکھائی, کچھ کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت تھی, کچھ غلطیاں بھی ہوئیں, کوتاہیاں بھی رہیں. لیکن جس طرح کی صورتحال تھی, فروری مارچ میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت مریضوں کی تعداد کم تھی اور احتیاط زیادہ تھی اور خوف بھی تھا. لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا, لیکن لوگوں کا خوف اور لوگوں کا جو احتیاط کرنے کا انداز تھا وہ تبدیل ہوتا گیا, اس میں نرمی آتی گئی, جس کی وجہ سے مسائل بڑھے اور اسپتالوں پر دباؤ آیا, اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ جی صورتحال پہلے سے زیادہ بگڑ چکی ہے. سندھ میں ہم رہتے ہیں, کراچی کے وزیر حالات زیادہ خراب تھے. وزیر اعلیٰ سندھ نے شروع میں کافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کوششیں کی تھیں. بعد میں حکومتی سطح پر وہ کوارڈینیشن کم ہو گیا, کوئی سیاست آ گئی, جلسے جلوس آ گئے, مختلف ایونٹس آئے, مذہبی تہوار آئے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتی چلی گئیں. تو اوورآل مشکل وقت تھا, کافی روزگار متاثر ہوا ہے, تنخواہیں روکی ہیں, ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے. تو آنے والے دنوں میں امید ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی, لیکن ابھی چیلنج موجود ہیں, ختم نہیں ہوئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ صورتحال بہتر ہو تو میڈیا انڈسٹری بھی پہلے کی طرح پھلے پھولے اور ہمارے لوگ بھی بہتر انداز میں کام کر سکیں. اس موضوع پر آپ نے بات کی ہے, بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت شکریہ صالح مجید صاحب. آپ جو ہیں وہ بہت اچھی آپ کی جو سلسلہ چل رہا ہے, آپ نے اپنے دوران اس اسٹوڈیو میں آپ موجود تھے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا تھا, اور اس کرونا وائرس کے حوالے سے ثقافت, سیاست اور سب موضوعوں کو آپ نے ایک ساتھ کر دیا. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. ناظرین, اب ہمارے یہ اس سیگمنٹ میں جو ہمارے مہمان ہیں اس میں, کیونکہ یہ فاصلاتی سسٹم ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آن بورڈ ہو کے بھی بندہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لائیو پروگرام ہے, دنیا کے 150 ممالک سے زیادہ SBI HD چینل چل رہا ہے, اور خلیج ٹائم ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے درمیان جو مہمان اس وقت موجود ہیں وہ مرزا کامران بیگ صاحب ہیں, اور یامین صدیقی صاحب ہیں, امیر محمد خان صاحب ہیں, اور سعید احمد خان صاحب ہیں. تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, اور یقینی طور پر مجھے یقین ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے, پہلے کہا تھا آپ کو کہ فاصلاتی جو سسٹم ہے اس میں ہم اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اسی حوالے سے جب لائیو پروگرام ہوتا ہے تو بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے. بہت شکریہ جناب امیر محمد خان صاحب, آپ کا ایک بہت بڑا پروفائل ہے, آپ کی بڑی خدمات ہیں میڈیا حوالے سے. جدہ میں آپ مقیم ہیں, اور بہت زیادہ آپ کی ماشاءاللہ پاکستان میں بھی آپ کا سلسلہ چل رہا ہے, مختلف چینلز کے ساتھ, مختلف نیوز پیپر کے ساتھ بھی آپ اٹیچ ہیں. ذرا بریفلی ہمیں امیر محمد خان صاحب بتائیں ناظرین کو کہ یہ سلسلے, یہ محبتیں, یہ مسئلہ کس طرح آپ کے ماشاءاللہ اپنی خدمات دے رہے ہیں. جی صاحب السلام علیکم. بہت بہت آپ کا خلیج ٹائم کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا, اور بڑا اہم موضوع میں چیزیں دیکھتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت سارے اہم موضوع آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اوورسیاء کو خاص طور پہ جیسے آپ لوگ جیسے لوگ ہیں, باقی ممالک میں لوگ ہیں, ان کو پاکستان میں کوئی
ज़्यादा उसको महसूस नहीं किया जाता। जब बड़ी खिदमात है ओवरसीज मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बेशुमार दूसरे लोग काम कर रहे हैं, और वो जो पाकिस्तान में है उनके लिए तो है, इसके साथ बाहर जो पाकिस्तानी है वो भी हमारे हमवतन हैं, उनकी बड़ा जरूरी है। खासतौर पर इस मौजूद के हवाले से जो मीडिया के तादा की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि अभी साले साहब को भी सुन रहा था, माशाल्लाह वो बता रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। पाकिस्तान बात यह है कि मीडिया पे तो मुख्तलिफ जो है आती रहती है मुसीबतें। ये पाकिस्तान की मीडिया की मैं बात करूँ कि मीडिया में तो ये कोरोना से पहले से मुश्किलात आई हुई हैं कि जो मालिकान की तरफ से लोगों को निकाला जाना, चैनल का बंद होना, अखबार का बंद होना, अखबार ऑनलाइन होना, बहरहाल लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने बेटी भाइयों को जो साहब और जो काम कर रहे हैं उनको कोरोना के अंदर खास तौर इस बात की बड़ी जिम्मेदारी दिया है कि लोगों को इस बात से आगाह करें। हुकूमत खुद नहीं कर सकती कोई, जब तक कि मीडिया उसके ऊपर नहीं आएगा, लोगों को बताएगा। लोग हुकूमत की तकरीरें या बयान नहीं पढ़ रहे होते, बाकी चैनल्स हैं, मुख्तलिफ है, प्रोपेगेंडा है जो मीडिया के जरिए होता है, उसकी है, तो वो बड़ा ही उनकी खिदमत है कि लोगों को इससे क्या मुश्किल पैदा हो रही हैं। खासकर मीडिया के साथ साथ दुनिया भर में कोरोना के बाद मुश्किल पेश आई हैं बिजनेस के हवालों से और को, लेकिन मीडिया के लोग जो है उसी तंदही से, उस मेहनत से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों को इस बात से आगाही दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखा है कि पाकिस्तान में तमाम हुकूमत की कोशिशों के बावजूद भी उसको दूसरा नहीं ले रहे जितनी एहतियात करनी है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे के मिलियंस के लोगों की बात वाक़ हो रही है। 95 मिलियन जो फिगर्स हैं अभी तक की जो बता रहे हैं लोग, वो 95 मिलियन लोग अफेक्टेड हुए, 2 मिलियन की डेथ हुई है दुनिया में। अब वो ये ज़्यादा नहीं, अमेरिका में आपको पता है बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में फिर भी हम समझते हैं कि तमाम उसके बावजूद भी हम लोगों को, हमारे भाई वहाँ पे हम वतन, लेकिन उसको उन्होंने इस तरह सीरियसली नहीं लिया। लोगों को मैंने फुटेज है खबरों में कि बाजारों में, दवा में, पार्टियों में शायद घूम रहे हैं। हुकूमत ने अपनी हद कोशिश की है कि लोगों को इस बात से आगाही, और हुकूमत की से तकरीबन 2 मिलियन लोगों की दुनिया में डेथ हो रही है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है 10 से 11 हज़ार कुछ लोगों की बात हुई है। उसमें यकीनी बात है हम हर चीज को वाबस्ता करते हैं उसमें, बाकी हम, लेकिन फिर हम उसी फिगर को ले लेते हैं जो कि दुनिया भर के जो गूगल हैं या बता रहे हैं 11,000। इस तरह सऊदी अरब में भी आबादी बढ़ी है, सऊदी अरब में भी बहुत कंट्रोल किया है सऊदी हुकूमत ने। उसके साथ साथ ज़्यादातर मुश्किल ये आई कि जो कैंप्स हैं जहाँ बेशुमार तालिबान रहते हैं, वहाँ पे एक एक कमरे में 8-10 लोग रहते हैं, और इसका की इसमें असल जरूरत थी। हुकूमत ने तमाम कैंपों पे छापे मार के मालकान को इस बात पे राजी करके कि ये तरीका बेहतर नहीं है, एक कमरे में 203 लोग, लेकिन उस हुकूमत ने कुछ लोगों को जो इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, मालकान हो या आम आदमी हो, लोग हो, उन पे फाइन्स किए। अभी तक यहाँ पे मास्क नहीं लगा के आप कहीं नजर आएंगे तो 1000 रियाल जुर्माना होगा, जो 1000 मतलब ये पाकिस्तान में 47-48 हज़ार रुपये बनते हैं। लोग इस तरह सारी दुनिया के लोगों को, अपने हमवतनों को भी वो इस बात की आवाज़ उन्होंने कि मास्क के बगैर किसी मार्केट में न जाएं, किसी बाजार में न निकले, गाड़ी में हो तो मास्क लगाना चाहिए। मार्केट में, हर मार्केट में बगैर इस बात को टेम्परेचर चेक और सैनिटाइजर से हाथ धोए बगैर, ग्लव्स रखे हुए वो पहने बगैर नहीं जा सकते। इसी सूरत हाल के अंदर इतने बड़े यहाँ पर मेरे ख्याल में 6,000 से ज़्यादा नहीं होती, जो बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वबा अमराज में जिसमें लोग मिलियंस की तादाद में जा रहे हैं वहाँ हो रहा है। लेकिन मीडिया के हवाले से है कि मीडिया का मैं खैर तस्वीर पेश कर सकता हूँ कि उन्होंने जैसे आज आप कर रहे हैं ना, ये भी उसका एक मैं समझता हूँ है ना, लोगों को आगाह दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी वबाई मर से, ये भी आपका पार्टिसिपेशन है। इसके अंदर लोग, सारे मीडिया के लोग दुनिया भर में इस पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है बेशुमार आर्टिकल लिखे, बेशुमार प्रोग्राम किए, आगाह किया है लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा अहम रोल है
جو آپ جیسے لوگ اور لوگوں نے خاص طور پہ جو رہا ہے پاکستان میں میڈیا رہا ہے اور صحافی جو ہے اس بات کے اس کو خیال رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہم وطن اس کا متاثر ہو. آپ کا بہت بہت صحیح شکریہ کہ آپ بات کریں. اچھا، اب امیر خان صاحب، ایک میں آپ سے جاتے تھے سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے آپ کی اپنی مصروفیت بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ جس لیول پہ اس وقت آپ کام کر رہے ہیں، ایک ورلڈ وائڈ ایک وقار علی خان صاحب نے ایک قدم اٹھایا ہے ہمارے جرنلسٹ کے لیے، ہمارے میڈیا کے لیے، کہ اوورسیز پاکستانی جو میڈیا چینل چلا رہے ہیں وہ بظاہر تو سمجھ لیں کہ اپنے ایفرٹ سے کچھ کر رہے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی کہ ان کے کوئی مالی سپورٹ ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امیر محمد خان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں ضروری طور پر مالی معاونت ہوگی میڈیا ہاؤسز کو؟ ہونا چاہیے سر. دیکھیں نا، آپ اپنے طور پہ کوئی ایڈ نہیں آ رہی کہیں سے. کینیڈا ہے جو کہ وقار علی خان صاحب نے جو ایک سبمٹ کی ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں روس ہے. یہ تو میرے خیال میں سفارت خانوں کو شاید پتہ ہو، حکومت کو پاکستانی نہیں ہوگا کہ ان کے پاکستانی میڈیا کہاں کہاں کام کر رہا ہے. اور وہ زیادہ جیسے گزشتہ دنوں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا تھا، مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ساری جو ہے پاکستان میں ہو رہی تھی. وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ تو میرے آپ کے لیے جو ہم باہر بیٹھے ہیں، وہ لوگوں کے لیے جو باہر کام کر رہے ہیں. تو ان کو اگر آگاہی نہیں ہوگی کہ کیسے کھولنا ہے اکاؤنٹ کو، اس سے کیا دیں، تو پاکستان میں والے جو ہے وہ تو ڈیجیٹل اکاؤنٹ تو نہیں کھولنے جا رہے. کا اس میں زیادہ وہ ہے کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے ہم سرمایہ کاری کر سکیں، ہم خرید و فروخت کر سکیں. پاکستان میں موجود ہے، سب کو وہاں موجود ہے، ان کو بھی شامل ہونا چاہیے. مگر سارا جتنا بھی فنڈ ہوگا تو وہاں استعمال کیا گیا. مجھے کے ساتھ یہ میں کہوں گا، ہمارے یہاں اشتہارات جو ہیں وہ سیاسی رشوت ہیں، اخبارات کو یا ٹیلی ویژن کو دیے جاتے ہیں. میں بہت حکومت سے بھی اور تمام دوستوں کو ان کی بات بری لگے، یہ حقیقت ہے. اشتہارات اس دی جاتے ہیں کہ کون اخبار کس طرح ان کی تعریف کر رہا ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو. میں کسی حکومت پہ الزام تلاشی نہیں کر رہا، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں 70 سال سے ہو رہا ہے. تو اس لیے حکومت پاکستان کو اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے. سمٹ ہوئی ہے، وقار علی خان صاحب نے بڑی محنت کی، او پی ٹی والوں نے محنت کی ہے، باقی لوگ کوریا سے، رشیا سے، نیو یارک سے، کینیڈا سے سارے اس میں شامل ہیں. تو ان پہ کوئی ابھی تک کان ہی نہیں دھرا گیا. اس کے باوجود کہ وہ ہم نے کافی شو مچایا، لکھا گیا ہے، بولا گیا ہے، پروگرامز ہوئے اس کے اوپر ہوئی ہیں. لیکن بڑے عجیب سی بات ہے، وقار علی خان صاحب نے میں خیال کیا ہے حکومت پاکستان کے ذمہ داران کو. مجھے نہیں معلوم کہ کیا پالیسی ہے کہ اوورسیز میڈیا کو کسی بھی اشتہار سے، کسی بھی فنڈنگ سے کیوں دور رکھا جاتا ہے. سفارت خانے ہی اپنے کچھ متعین کر دیں کہ محبت میں یہ کام کر رہے ہیں یہاں پر، جن کو کچھ نہیں مل رہا. تو سفارت خانوں کو سفارت خانوں کو میں لکھنا چاہیے بیک ہوم یہاں پہ کوئی میں آپ کر رہے ہیں، طارق صاحب رہے ہیں اور روزانہ اچھا پروگرام کرتے ہیں، پاکستانیوں کے لیے بڑا ضرور چیزیں کر رہے ہیں، خلیجی ممالک کو پاکستانی کی بات کر رہے ہیں. تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی تو فنڈ ہونا چاہیے. ہر چیز تو اپنی جیب سے نہیں ہوتی نا. تو آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، بات نہیں ہوگا. ذرائع چاہیے ان چیزوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے وہ خالد خان صاحب کا بھی، اور ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. حکومت کو کان دھرنا چاہیے. حکومت کو سیاسی رانگشیٹا پارٹی سے ہٹ کے اس بات پہ توجہ دیں کہ جو پاکستانی کام کر رہے ہیں حکومت کے لیے پاکستان، ان کو معاونت ضرور ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ امیر محمد خان صاحب، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی رائے دی، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ آپ بے باک صحافی ہیں اور ہمیشہ سچ لکھتے ہیں، اور سچ ہمیشہ کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم اوورسیز پاکستانی بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ہم آپ سے بات چیت مزید اور بھی کریں گے. یامین صدیقی صاحب، میں آپ کو آپ سے بات کروں. جی آپ نے بات کی ہے، کڑے سے ہی علاج ہوتا ہے آدمی کا.
صحیح، بالکل صحیح کہا ہے. اچھا، آپ ہمارے ساتھ رہیے. یامین صدیقی صاحب، ماشاءاللہ آپ ہمارے سینئر پاکستانی جرنلسٹ ہیں اور آپ کے وسیع تجربہ ہے. خاص طور پر مختلف اخبارات میں بھی آپ نے کام کیا اور آج آپ ماشاءاللہ خود اپنا سیٹ اپ بھی ہے آپ کا. آپ نے پورا ماحول دیکھا اتنا ایسا. جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے مطلب کہ میڈیا کے حوالے سے کیا کچھ کیا ہوگا وہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن کووڈ-19 میں جو مشکلات ہمارے میڈیا ہاؤسز کو ہوئیں اور آپ نے ضروری کوریج کی ہے ان کی، آپ نے ماشاءاللہ ہر سطح پہ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کرونا کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 میں آپ کو کس طرح کی مشکلات پیش آئیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال صاحب، میں آپ کو اور ٹائم تو پنجاب پریس کونسل کی جانب سے، پاکستان کے جانب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بیرون ملک پاکستان اور پوری دنیا کے جو حالات ہیں ان سے باخبر بھی ہیں اور درد دل رکھتے ہوئے اہم ترین موضوعات پر بہت خوبصورت پروگرام پیش کر رہے ہیں. 20 صدی کا قصہ ہے، کوئی 2-4 برس کی بات نہیں. 50 برس سے پاکستان کی صحافت اور میڈیا ان سے اور مختلف دور آئے جس میں مارشل لاء بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، اور ابھی اسلام ابھی عوام. ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. جی کبھی اسلام کے ہم پہ لوٹا، کبھی اسلام کے نام پر لوٹا، کبھی عوام کے نام پر لوٹا. ہمیں لوٹنے والوں نے یارو ہر موڑ پہ ہر گام پہ لوٹا. پاکستان میں صحافت کو جو عزت اور اختیار ملا، اس وجہ سے بہت سے جو نو دولتیے تھے انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا اور خالصتاً سوچ کی ادارے قائم کیے. پاکستان کی صحافت جنگ گروپ، نوائے وقت گروپ اور ڈان یہ حقیقی صحافی لوگ تھے اور انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی کیونکہ ان کی اپروچ خالصتاً صحافتی اپروچ تھی. لیکن پھر جو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور پر میڈیا نے پوری دنیا میں جو مقام بنایا، اس سے متاثر ہو کر کچھ مفاد پرست نے میڈیا ہاؤسز قائم کر لیے اور وہ خود صحافت میڈیا کے خدا بن بیٹھے. کرونا کے حوالے سے مختلف لوگوں کا مختلف نقطہ نظر ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مصنوعی بیماری ہے. چند اشعار ہیں کرونا کے حوالے سے ہی. نگر نگر ملکوں ملکوں کرونا ہے، انسان شکار ہے، انسان اس کا کھلونا ہے. ایک اور شعر ہے، تازہ جو صورتحال ہے اور یہ جو مذہبی نقطے لوگ ہیں یہ ان کا موقف ہے. وہی آپ کو کاٹنا ہوگا، وہی
آپ کو کاٹنا ہوگا جو آپ ہونا ہے. ہماری بدعمالیوں کا فطری جواب ہے. جس طرح پوری کورونا نے تباہی مچائی اور جو ترقی ملک ہے اپنے طور پر خود خدا بن بیٹھے ہیں، وہ کورونا کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں. اور بالخصوص جو سپر طاقت ہے امریکہ، سب سے زیادہ اس کے عوام خواص کو کورونا سے متاثر ہیں. پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں شامل اس لیے ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور بہت بڑی تعداد 5 وقت نماز ہے، وضو کرتی ہے، مسح کرتی ہے، اپنے ناک بھی ڈالتی ہے، اور ناک جو وجود ہیں ان میں کچھ جراثیم ایسے جمع ہو جاتے ہیں جو کہ جدید تحقیق کے مطابق کورونا کا ذریعہ بنتے ہیں. اور جس طرح پوری زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے، اسی طرح صحافت اور میڈیا بھی پاکستان میں متاثر ہوا ہے. لیکن پاکستان میں کورونا کی وجہ سے تباہی بربادی آئی ہے، اس شدہ میڈیا جو گروپ ہے اس نے کارکن صحافت کو دیوار سے لگا دیا ہے، اور حکومت بھی ان میڈیا ہاؤسز کی بلیمنگ کا شکار ہو کے ان کی ہی زبان بھی اور ان کے ہی نقطہ نظر کو پروموٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میڈیا ہاؤس اور صحافت کبھی بھی اتنی بے بس نہیں تھی جتنی اب ہے. ایک مار تو اس کو ہے کورونا کی، دوسرا پڑی ہے حکمرانوں اور میڈیا مالکان کی بدنیتی کی. جی میرے خیال ہے ان کی آواز جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، پھر بھی ہم ان سے رابطے میں رہیں گے. اچھا، اس وقت ہمارے درمیان سعید احمد موجود ہیں جو کویت میں ماشاءاللہ میڈیا کے حوالے سے بڑا ان کا ایک محنت کر رہے ہیں. وہ اس مشن میں ہیں کہ کم از کم یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بن کے اپنی سروسز دے رہے ہیں، اور مختلف کاز کے حوالے سے جو یہاں پروگرامز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو بلڈ ڈونرز کے حوالے سے یا ایونٹس. سعید احمد، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ماشاءاللہ کافی عرصہ یہاں کویت میں موجود ہیں. کورونا میں جب یہ چیزیں سلسلے ہوئیں، یہ ایک دم اس وائرس کا، تو آپ نے اپنے دوستوں کو ایز اے میڈیا پرسن کس طرح سے اویئرنیس دی کہ وہ اس سے بچیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال طارق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موجود کیا. میں یہی کہ جتنے ہمارے میڈیا کے دوست سے، بالخصوص ہمارے ایڈیٹر سجاد حیدر صاحب، کمیونٹی کے لیے انہوں نے بڑا کیا، اور میرے دوستوں نے تقریباً پیکنگ میں بھی حصہ لیا سفارت خانے میں. اور جن لوگوں کا ٹیلی فون آتا تھا تو فوری اس کے اوپر ان کے گھر تک راشن پہنچایا جاتا تھا. الحمدللہ اس معاملے میں بہت اچھا رہا گورنمنٹ آف کویت نے ہمارے ساتھ. لیکن جو 5 مہینے یا 4 مہینے اسے ہمیں نقصان ہوا. نقصان کیا کہوں گا کہ یہ اللہ کا شکر ہے، اس نے زندگی بخشی اور ہم ابھی زندہ ہیں. چاہتے ہیں کہ اس کورونا سے نجات جو ہے ہمیں ملے، اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. اور یہ اعمال ہمارے سامنے آئے
ہیں, ہمیں اپنی رحمت سے معاف کروا, اور جیسے حکمران ہوں گے ویسی عوام ہوگی جس طرح آج کل میں ماحول چلا ہوا ہے. ابھی یامین صاحب بتا رہے تھے کہ آپ نے میڈیا کے حوالے سے ان سے ساتھ کہ وہاں میڈیا کے حوالے سے کیا حالات ہیں. تو پہلے طارق صاحب معذرت کے ساتھ کہوں گا, پہلے ایک ٹی وی 9 بجے خبر نامہ چلتا تھا, سارے لوگ ٹوٹ کے خبریں دیکھتے تھے, اور اس وقت جو ہمارے صحافی برادری وقت تھا, جنگ تھا, امروز تھا, مشرق تھا, یہ سارے مل کے صبح رپورٹ دیتے تھے ان خبروں کی, پورا تفریح کا معاملہ نہیں. لیکن جب سے یہ میڈیا میں ٹاک شو شروع ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو بٹھا کر یہ بزت کرواتے ہیں, ایک دوسرے سے گالی گلوچ تک ہوتے ہیں, یہ بڑی مایوس ہے. کسی صحافی نے, چاہے وہ جنگ کا ہے چاہے کسی اور ادارے کا ہے, کہ بیٹھ کے کبھی انہوں نے یہ بھی کہا ہم حکمرانوں کے لیے کچھ ایسے اسباب پیدا کریں ان کی کچھ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ, تاکہ ملک آگے. ہمارے جو ٹاک شو ہیں انہوں نے اخبار بند کروا دیے ہیں, لوگوں نے اتنے چھوڑ دیے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کو کوئی اب دیکھتا ٹائم ہی نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے پرار رکھا ہے اس سے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے. میں سو ان سے اپیل کروں گا, کوئی خدا اٹھے جو ان کو اکٹھا کرے, ایک پیج پہ لے کے آئے. ہم پاکستانی ہیں, ہم ہیں پاکستان ہے تو ہم اس سے ہیں. میرا پیارا ملک بڑی مصیبتوں سے بنا ہے, لوگ بڑی دیکھ کے یہاں تک ہیں, اور آج ملک لوٹ رہا ہے. میں رو رہا ہوں, میرا دل رو رہا, خدا ایک پیج. اور یہ ہم میں بہت کمی ہے کہ ہم میرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بھی ہوتی ہیں. یہ ایک اہم بات ہے اقبال صاحب, کیا تو پتہ ہی ہوگا جب سے یہ موبائل آیا ہے ہر بندہ صحافی بن پڑا. اس نے موبائل اٹھایا, 3 تصویر اتاری, ایک دم اسی بریکنگ نیوز آؤٹ کر لے جی, یہ سمجھے اصل کام کرنے والے جس طرح آپ یہ کویت میں کر رہے ہیں کام, پاکستان میں لوگ پیچھے رہ گئے, ہم لوگ پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم مین کام کرنے والے تھے. آج تو ہر موبائل میں اکٹھی ہو گئی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا تمام پاکستان, بالکل جب ہمارے منسٹر بھی آتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا یہ وہ کیسے سواروں کے لیے پیسے دے ہم دیتے ہیں. اس بار ملاقات صاحب تشریف لائے, تقریباً 1,30,00,000 روپیہ ہم نے اکٹھا کر کے دیا. تو میں اس بار اپنی حکومت پاکستان سے کہتا ہوں, آپ اپنے جو قرضے ہمارے ملک کے اوپر آ گئے ہیں, اب بھی اسمبلی میں سارے اکٹھے ہو کے ملک سواروں کے لیے کوئی ایک تو میں شیخ رشید صاحب سے اپیل کروں گا, لال حویلی آپ کے لیے کافی ہے. میرے جناب طارق عزیز صاحب رخصت ہو گئے, جن میں اللہ انہیں آرام دے, وہ اپنا سران کے نام لگا گئے. تو میں شیخ رشید صاحب سے کہوں گا کہ آپ اس پاکستان کے نام لگا کے جائیں, کوئی دنیا کرے. میں اور بھی وزیر مشیروں کو کہوں گا کہ, اور میں بالخصوص ہمارے بہن بھائی جتنے بھی اس وقت یا وزیر ہیں, یہ ملک کے لیے سوچیں. ملک ہے تو ہے, جب ملک نہیں ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے. خدا ایک پیج پہ آئے, اس ملک کو بچانا ہے. بہت سی نظریں ہمارے درمیان سعید احمد, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمیں بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہم ایک پیج پہ آئیں. کوئی بھی ملکی یا جس طرح کی ایسی چیزیں آتی ہیں تو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. امیر محمد خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا کہ کافی فنڈز آئے خاص طور پر یہ کووڈ-19 میں حکومت پاکستان کو, اور پچھلے دنوں بلکہ آپ نے خبر بھی دیکھی ہوگی, پڑھی بھی ہوگی کہ وہ جو اتنا سرمایہ اکٹھا ہوا اس کو صحیح طرح سے ابھی تک وہ اس کا میرے خیال شاید آدھا سے بھی کم انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے. تو وہ جو ہے وہ ان کو کیا کوئی پلاننگ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح کی سچویشن میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوئی حکومت اپنے کسی اور مسائلوں کا مطلب گری ہوئی ہے. جی سارے ملک کو بھی علم ہے, ہر پاکستانی کو آج علم ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کیا مسائل چل رہے ہیں. تو عوام کا جو محب وطن ہے ان کا دل جو ہے نا ایک بس
कुड़ता है देखकर कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए हम क्या कर सकते हैं, मगर क्या नहीं कर पा रहे। फंड जरूर आए हैं, जैसे आपने कहा है, फंड जरूर आए होंगे, लेकिन एक चीज देखें, इस बात से हमारे अंदर अस्पतालों में वो सहूलियात जो होनी चाहिए, खासतौर पर कोरोना से निपटने के वास्ते, यकीनी बात है उस पर फंड खर्च हुआ होगा। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उस फंड में से ओवरसीज मीडिया का हिस्सा भी बनता है कि वो इसको इस बात को वो कैसे क्या रहे बता रहे हैं कि कोरोना से कैसे मीडिया के अंदर जो चाहे बाहर उनका हिस्सा बनता है। मगर बहरहाल हुकूमत को सोचे जो मामले के ऊपर के जो फंड हैं वो अगर आए हैं तो कहाँ जा रहे हैं। हम तो सिर्फ जाने की खबरें सुन रहे हैं, हर किसी के अंदर आने का तो आए होंगे, जरूर आए होंगे, दुनिया भर का मीडिया हर मुल्क में आया है, लेकिन जाने का तो पता है, लेकिन जा आए हैं जो उसको हम कह सकते हैं कि जो नजर आता है, जो पढ़ के कि हराम मौत में जा रहे हैं। कभी हम लंदन को किसी को जुर्माना दे रहे हैं, कभी किसी अदालत को दे रहे हैं, कभी और अभी मलेशिया को देंगे, इंडोनेशिया को देंगे, पता नहीं क्या हमारा इशू इसमें ज्यादा है कि इतनी कमाई नहीं है जितने हम इस वक्त तो जुर्माने भरने पे लगे हैं। और हर चीज को जुर्माना दे देना ये नहीं है कि मैं आप मुझे इल्जाम दे देंगे ये तो बारिश हुआ है, तारिश अमीर खान जैसे हमारे मुल्क के अंदर हुआ है, हमारे इदारों में हुआ है, हमारे जो सिस्टम है हुकूमत का उसके अंदर हुआ है, चाहे कोई भी हो। ये कोई नहीं देता, वो हुकूमत ये जो हमारे जो हमसे फाइन मांग रहे हैं अदालतें बाहर की, कि ये एग्रीमेंट किसने किया था, वो हुकूमत से मांग रहे हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त कोई भी जिम्मेदार हो, वो हुकूमत जिम्मेदार होती है। हुकूमत का मायदा मेरा और आपका जाती मायदा नहीं हुआ करता। तो ये हुकूमत को वजह देनी चाहिए। शुरू में कहा था कि फंड अवामी फायदे ऊपर जितना हो सकता है किया, लेकिन उसी को फिक्र नहीं है, क्योंकि जो मुशीरान है हमारे माशाल्लाह से और सारे बेशुमार, उनको इस बात की फुर्सत नहीं है कि वो बातें बताएंगे जी फंड आया था। जो उनको ये है कि तारिफ साहब ने कितना खा लिया, अमीर उमर खान ने कितना खा लिया, और वो सच्ची फिगर। तो बहरहाल उनका अपने काम पे लगे रहते, उनको चाहिए। और वज़ीर आज़म कि वो दुनिया कहती है, वो हम भी कहते हैं ईमानदार शख्स है, लेकिन ईमानदार शख्स को उसी तरीके से निबटना चाहिए सबको कि सच पे वो जो है ना बुनियाद होनी चाहिए हर चीज। वो वजीर बोल रहा हो चाहे बशीर बोल रहा हो, सच होना चाहिए, और इससे खुशी होती है। काम करते हैं लोग, छोटे बड़े मुश्किलात को भूल जाया करते हैं। जी मेरा यही कहना है। सही बात है। अच्छा, अब अमीर मोहम्मद खान साहब, हमने देखा कि अब जो सूरत हाल चल रही है, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, महंगाई है, इस तरह के और भी ऐसे मसाइल हैं, तालीमी इदारे भी कभी खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, कि हो सकता है कि वो मज़ीद अभी बड़ी क्लासेस, बड़े जो हैं वो तो शुरू हो चुकी हैं। बुनियादी मसाइल में से सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है। इस पे किस तरह की, मतलब हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि वो इन बुनियादी चीज़ों को, महंगाई को किस तरह कंट्रोल कर सके? सर एक तो कोरोना के सारी दुनिया में भी एक्सपोर्ट पे मुश्किल आई हुई है, और हमारे पास बैंकों में पाकिस्तान में फंड नहीं है। जो दो ममालिक ने हमको रिजर्व फंड दुरुस्त करने के लिए हमारी अपनी पॉलिसी हमने किसी से मुस्तार लिए थे, वापस तो करना था, आज नहीं तो कल करना है, वो उससे हमने को फायदा नहीं उठाया। वो बात की बात है कि इमरान खान साहब ने दुनिया से अपील कर वो अपनी पॉलिसी के आगे बढ़ाते हुए भी लिया, अच्छी बात है हो जाए, लेकिन उसके बाद हम पे कोरोना सर पे तो सारी मैशत का बेड़ा हो गया, जॉब हो गया, तो वो 8 महीने 10 महीने तो एक सारे रुके हुए, पेट्रोल नहीं। मसला ये कि ये महंगाई तो इसी तरह रुकेगी, इसका कंट्रोल तो हुकूमत के पास होता है। अब देखें वहाँ पे फेयर प्राइस शॉप के अंदर मैं देख रहा था कि यूटिलिटी स्टोर के जिसको आप मैं पाकिस्तान हमेशा कहता हूँ कि जिसको नहीं लगता वो ईमानदार होता है। यूटिलिटी स्टोर के अंदर डायरेक्टर जनरल
तहरीक सऊदी अरब ने बनाया। बिल्कुल, उनको आवाज़ इनकी जी, जी। देते जी, जी, हाँ। करीब में देखा तो छोड़ रहे हैं उनके, वो मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे। मैंने कभी उनको नहीं देखा कि कोई जगह बेईमानी की हो, उन्होंने कोई कारोबार करते हैं सऊदी अरब के माशाल्लाह मदीना में, जद्दा में। लेकिन ये तो बात नहीं कि अगर आपकी तारीफ इंडस्ट्री है, मुझे दे तो मुझे आप बगैर किसी कैलेबर के वहां पे लगा दें कि भाई जाओ जो करना है अपना पूरा कर लो यहाँ से, ऐसा होना चाहिए। ये स्टोर तो गरीब लोगों के लिए जो है कंट्रोल प्राइस देने के लिए है, उसके अंदर ही घपला हो जाएगा। शुरू में हुआ था चीनी के ऊपर कि जी चीनी खरीद गई तो नहीं क्या कुछ हुआ। तो ये चीजें भी जो है ना ये देखने के काबिल है कि आंख बंद करके भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए, और इसी कॉल पे रहना चाहिए कि मुझे जिस दिन मौका लगेगा मैं भी नहीं करूँगा। इसलिए कि हर आदमी का वही कहता हूँ कि जिसका मौका नहीं लगता वो ईमानदार होता है। तो मौका न लगने दें, अल्लाह ताला सबके दिलों में ईमान पैदा करे कि ये मौका अगर आए भी तो उसको इस्तेमाल ना करें। और क्योंकि ये पैसा जो है ना लूट खसूट जो होती है वो गरीब आदमी के पेट से, उसके टैक्स के पैसों से, मेरे आपकी जेब से होती है। उस पर किसी वजीर आजम का, किसी वजीर का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, वो पूरे मुल्क का होने जा रहा है। ये सही है। लोग सोचते हैं अच्छा खान साहब, एक सवाल मैं आपसे जो करूँगा, मैं सईद अहमद से भी करूँगा। हम लोग सहाफ़ी बिरादरी जो है, हम लोग यहाँ बैठ के दायरे गैर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस चला रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल के साथ, मुख्तलिफ अखबारात के साथ टच हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम जब अपने मुल्क जाएँगे, आप जाएँगे, मैं जाऊँगा या सईद अहमद जाएगा, तो क्या ख्वाब लेके जाएगा कि वहाँ उसे कुछ अच्छा नज़र आए? क्या उम्मीदें हैं? जी। मैं बोलूं? जी, जी, हाँ, मैं पहले आप बताएँ। मैं अर्ज करूं सर, मैं ये शायद पहले डिक्लेयर भी किया था कि छोड़ के जा रहा हूं अपने, लेकिन मुझे वहाँ कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। दोस्तों ने हुक्म पैदा कर जो मीडिया वालों ने कर दिए, उसके लिए तो ये है कि वो 3-3, 4-4 महीने से उन्हें तनख्वाही नहीं मिली। हमें कहाँ से मिलेंगी? हम यहाँ बैठ के अपने बच्चों की तालीम सोच रहे हैं और घर के खर्च चला रहे हैं। वहाँ तो कोई हालात खराब हुए कि हिसाब ही कोई नहीं है। एक तो दूसरे जलसे और जुलूसों ने जान खाई हुई। लोग इस बात ही नहीं रहे कि यहाँ मुराद बीमारी है, एक से है, लेकिन लोग फिर